پہلے بھارت پاکستان کو دکھاتا رہا کہ ہم S-400 لے رہے ہیں، ہم رافیل لے رہے ہیں اور اسی پر اچھل رہے تھے۔ اب جب پاکستان نے ہتھیار لینا شروع کیے ہیں تو بھارت کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں۔ کیا چیخیں نکل رہی ہیں اور پاکستان نے کیسے جی ڈی بخشی کے سٹیٹمنٹ کا جواب دیا ہے جو انہوں نے S-400 کے آنے کے بعد پاکستان کے خلاف جاری کی تھی؟ آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا کہ فکر نہ کریں، اگر بھارت نے S-400 لے لیا ہے تو کیا ہوا؟ ہماری فوج نے بھی اس حوالے سے کوئی نہ کوئی تیاری ضرور کی ہوگی، کوئی پریپریشنز کی ہوں گی، نہ کہ بھارت S-400 اور رافیل لے رہا ہے اور پاکستان کچھ بھی نہ کرتا۔ یہ ویڈیو بھی ہم نے دکھائی تھی آپ کو بابر افتخار کی، جس میں انہوں نے کانفیڈنٹلی بھارت کو کہہ دیا تھا کہ لے آؤ، ہم تیار ہیں، S-400 لے آؤ، رافیل لے آؤ، ہماری تیاری پوری ہے۔ آج کی اس پریس بریفنگ کا مقصد لائن آف کنٹرول پر بھارتی اشتعال انگیزیوں پر بات چیت کرنا۔ ہم بھرپور طریقے سے تیار ہیں، رافیل لے آئیں، S-400 لے آئیں، we have our own preparedness and we have our own answers to everything۔ آپ کی فوج پہلے دن سے تیار تھی جب بھارت نے S-400 لینے کا اعلان کیا تھا، لیکن پاکستان کی جو پریپریشن تھی اس کا اعلان اب ہوا ہے جب S-400 بھارت پہنچ چکے ہیں، یعنی کہ ہائپر سونک میزائل جو پاکستان چین سے لے گا اور S-400 اس کو روک نہیں پائے گا۔ اس لیے بھارت اب 100 دفعہ سوچے گا کہ کیا وہ پاکستان کے خلاف S-400 استعمال کرے یا نہیں۔ اب پاکستان بہت تیزی سے نئی ٹیکنالوجی چین سے لے رہا ہے۔ پاک نیوی کو وارشپس فراہم کر رہا ہے چین، جو کہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کی حامل ہیں۔ دوسرا J-10C، پھر ہائپر سونک میزائل، اس سے پہلے ڈرونز بھی فراہم کر چکا ہے۔ HQ-9 ڈیفنس سسٹم بھی پاکستان تعینات کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ Z-10ME جنگی ہیلی کاپٹر کی ڈیل بھی پاکستان نے چائنا سے کر لی ہے اور SH-15 آرٹلری بھی پاکستان پہنچ چکی ہے۔ ان سب کے آنے سے بھارت کو پریشانی ہے اور اب بھارت نے اعلان کیا ہے کہ وہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں جائے گا اس کے خلاف کہ چین پاکستان کو اسلحے سے لیس کر رہا ہے، جس سے بھارت کو خطرہ ہے۔ اب دیکھیں، بھارت نے تو مہنگے ترین ہتھیار لیے بلین آف ڈالرز کے، پاکستان نے اس کا توڑ منٹ میں نکال لیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے چاہیے۔ اب بھارت رو رہا ہے کہ ہم نے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں جانا ہے۔ بھارت اب جو مرضی کرے، بھارت پاکستان کے خلاف جو مرضی ہتھیار لے آئے، پاکستان اس کا توڑ ضرور لے گا۔ اب بات کرتے ہیں جی ڈی بخشی کی۔ تو جب S-400 آیا تو جی ڈی بخشی نے کہا کہ اب ہمارے پاس S-400 آ چکا ہے، اور بہت غرور سے کہا تھا کہ اب ہمارے پاس S-400 آ چکا ہے، ہمیں اب اس کو پاکستانی سرحد کے پاس تعینات کرنا چاہیے اور پاکستان کو اس سے ایسا جواب دینا ہوگا کہ پاکستان کی ہمت نہ ہو کہ وہ بھارت کی طرف دیکھ بھی سکے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے کسی بھی ہوائی اڈے سے اڑنے والے جہاز کو نشانہ بنانا چاہیے، یعنی لاہور، فیصل آباد، کراچی، جہاں سے بھی پاکستان کا جہاز اڑے اسے اسی وقت نشانہ بنا دو تاکہ پاکستان عبرت حاصل کرے۔ کی تو جی ڈی بخشی نے یہ ایک بچکانہ بات تھی، کیونکہ لو سرفیس ٹارگٹ کو S-400 ویسے بھی نشانہ نہیں بنا سکتا، لیکن چلو مان لیتے ہیں ایک دفعہ کہ S-400 نے ایسا کر بھی لیا اور لاہور سے ابھی اڑنے والے جہاز کو فوراً تباہ کر دیا۔ اس کے بعد کیا؟ پاکستان جب جواب دے گا، اس کے بعد پاکستان ہائپر سونک میزائل جو چین سے لینے جا رہا ہے، پاکستان وہ استعمال کرے گا اور بھارت کی ایئر فیلڈز کو تباہ کر دے گا۔ ہو سکتا ہے اس ہائپر سونک میزائل کی مدد سے پاکستان S-400 کو ہی تباہ کرتے اور بھارت کی 5 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کو برباد کر دے۔ اسی لیے جی ڈی بخشی، جن میں کوئی سینس نہیں کہ ایسی باتیں کیسے کرنی ہیں، ان کو چپ رہنا چاہیے تاکہ ایسی بچکانہ باتیں ان کے منہ سے نہ نکلیں۔ اس کے علاوہ SH-15 گن جو ہے وہ ایٹمی شیل بھی برسا سکتی ہے۔ فی الحال تو پاکستان کا کوئی ارادہ نہیں کہ ایسے کوئی شیلز تیار کیے جائیں، اسی لیے اگر بھارت اپنی جارحیت کو قابو میں نہیں رکھتا تو پاکستان مجبور ہوگا کہ ایسا کوئی قدم اٹھائے اور یہ SH-15 آرٹلری بھارت کی سرحد پر تعینات کرتے۔ اسی لیے پاکستان ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ پاکستان جو بھی ہتھیار بناتا ہے وہ صرف اپنے دفاع کے لیے بناتا ہے، اس لیے بھارت کو بھی اس خطے میں ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔